السلام علیکم. ہیلو ٹو دا یوٹیوب فیملی. آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے. ہیپی سنڈے ایز ویل. میں بہت بزی تھی ان دنوں میں ویڈیو نہیں بنا سکی، لیکن اب میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. اچھا جی، آج کا جو ٹاپک ہے ہماری ویڈیو کا وہ ہے خون. جی ہاں، بلیڈنگ ان پریگننسی. اور وہ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ نارملی جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے مینسز بند ہو جاتے ہیں. یہی تو سب سے خوشی والی بات ہوتی ہے کہ مینسز نہیں ہوتے، انسان کو مینسز کا گند نہیں دیکھنا پڑتا اور انسان خوشی خوشی نماز بھی پڑھتے ہیں اور پاک رہتا ہے. لیکن اگر پریگننسی میں کسی بھی منتھ میں بلیڈنگ آ گئی تو دیٹ از این الارمنگ سچویشن. ٹھیک ہے، وہ ایک خطرے والی بات ہوتی ہے. لیکن موسٹلی اپنی آسانی کے لیے ڈاکٹرز نے جو بلیڈنگ ہے اس کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اچھا جی، تو جو فرسٹ کلاس ہوتی ہے نا، تو جو بالکل سٹارٹ آف دا پریگننسی سے لے کے جو آپ کا 24 ویکس تک بنتا ہے، اس کے بیچ میں جو بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کو ہم ابارشن کے کیس میں یا پھر مس کیریج کے کیس میں لیتے ہیں. سیکنڈ وہ کلاس ہے جس کو ہم کہتے ہیں اینٹی پارٹم ہیمریج، اور وہ تب ہوتی ہے جب آپ کی 24 ویک سے اوپر ہو گئے ہوتے ہیں اور لیبر بچے کی پیدائش کے وقت تک جو ہوتا ہے اس کو ہم اینٹی پارٹم ہیمریج کہتے ہیں. اور جو تھرڈ ہے وہ جب بچہ پیدا ہو جائے اور اس کے بعد بھی بلیڈنگ سٹاپ نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ پارٹم ہیمریج. ٹھیک ہے، اور ہیمریج جو ہے یہ کہتے ہی بلیڈنگ کو ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ان میں سے کسی بھی مہینے میں ہے، حمل کے کسی بھی مہینے سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک خطرے والی بات ہے. کرنا آپ کو کیا ہے، جلدی سے فٹافٹ اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، اور ان کو بتائیں کہ ابھی اگر پرسنل گاڑی ہے تو اس میں لے کے جائیں، پرسنل گاڑی نہیں ہے تو لوکل میں یا پھر کوئی کیب بک کرا دیں اور آپ کو فوراً ہاسپٹل آنا ہوگا. اچھا، اب بہت ساری بہنوں کے ذہن میں یہ سوال آ گیا ہوگا کہ بلیڈنگ سٹارٹ کیوں ہوئی؟ اگر مطلب یہ ہے کہ ڈیفرنٹ کیٹیگرائزیشن ہے، لیکن یہ بلیڈنگ ہوئی کیوں مجھے؟ مطلب کوئی کہہ سکتا ہے مجھے پہلے پریگنینسی میں بلیڈنگ نہیں تھی، اب مجھے کیوں شروع ہو گئی ہے؟ اب تو بلیڈنگ کا ٹائم نہیں تھا. تو یہ ایسی کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں پلیسینٹا، جو کہ بہت بڑی وجوہات میں شامل ہے کہ اس سے جو ہے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اس میں پھر ہم مختلف ٹرمز یوز کرتے ہیں. تو اگر آپ کوئی الٹرا ساؤنڈ کرا دیں، میں بہت سارے الٹرا ساؤنڈ سکینز میں آپ لوگوں نے فیس بک پہ مجھے میسیجز کیے ہیں کہ مجھے ایبرپشن لکھا تھا، مجھے پریویا لکھا تھا. تو میں آپ کو بتا دوں پلیسینٹا کے جو کازز میں سے ایک ہے پلیسینٹل ایبرپشن، دوسرا ہے پلیسینٹا پریویا اور وازا پریویا یا پھر مارجنل ہیمریج. ٹھیک ہے، اسی طرح باقی وجوہات ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ پورا پاتھ وے ہے، جو بیبی جدھر سے ڈیلیور ہونا ہوتا ہے پورا پاتھ وے اپ ٹو ویجائنا، تو اس میں جو ہے یا کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اپنے پیدائش کے دنوں کے بہت نزدیک ہو اور آپ کو ہیوی شو ہو رہی ہوتی ہے. شو اس کیس میں ہم کہتے ہیں کہ جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے اسے 3 سے 4 دن یا 1 سے 2 دن پہلے آپ کو خون یا ہلکا سا جو براؤنش کلر ڈسچارج آپ کہہ سکتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے،
یا تو آپ کو پہلے سے آپ کو کوئی ٹراما ہو گیا، مطلب آپ کو کوئی لیسریشن ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے، یا پھر کوئی انفیکشن ہے، اور یا پھر کوئی ٹیومرز بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ خاتون جس کو بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے اس کو اپنی بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے بلیڈنگ کی، جیسے کہ اس کو پیدائشی کوئی ایسا ڈس آرڈر ہے کہ اس کا خون رک نہیں پاتا۔ شاید اگر اس نے دیکھا ہوگا کہ جب اس کو بچپن میں زخم لگتے تھے تو باقی بچوں کے خون جو جگہ ہوتی تھی اس سے خون بند ہو جاتا تھا، اور اس بیچارے کے اگر بینگلز پہنے ہوتے تو اس کے دوران اگر زخم لگ گیا تو خون بند نہیں ہوا، تو مطلب اس کے وہ ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ گری تھی تو خون بند نہیں ہوا تھا، تو یہ کوئی اس کی ایسی پیدائشی بیماری ہے جس میں خون رک نہیں پاتا۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ دوسری تیسری چوتھی پریگننسی تھی، اور پہلی پریگننسی میں اس کو ایسی ایک پیچیدگی آ گئی تھی جس میں خون رک نہیں پاتا، اور خون کی جو اپنی قوت ہوتی ہے، خون روکنے والی قوت، وہ کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، تو شاید اس کی وجہ سے وہ ابھی تک چلا تھا اور ٹھیک نہیں ہوا تھا اور وہ پریگننٹ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں، اور یہ تو چند ہے، ایسی بہت ساری ہے، لیکن میں آپ کو میجر بتا رہی ہوتی ہوں کہ جو آپ لوگ مجھے فیس بک کے میسیجز کے تھرو بتاتے ہیں کہ میرا اسکین یہ ہے اور اس میں یہ بتایا، تو میں ابھی آپ کو ڈیٹیل سے یہ سب کچھ بتاؤں گی۔ اچھا جی، یہ تو تھی وجوہات، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بتایا آپ کو جب بھی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے گھر والوں کو انفارم کرنا ہے، اور اگر آپ گھر میں اکیلی رہ رہی ہیں تو آپ نے اپنے کسی نیبر کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے فوراً ہاسپٹل آنا ہے، کیونکہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ جو ہو سکتا ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ کم بلیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن آپ کو کچھ اندر نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ آپ سے بلیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کی جو سامنے والی بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتی کہ آپ کا بلیڈنگ کم ہے، جب زیادہ ہوگا تب جاؤں گی، یا آپ نے فوراً ہاسپٹل جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاسپٹل میں آ کے ڈاکٹر سب سے پہلے آپ سے آپ کی سمٹمز کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ سے بلیڈنگ شروع ہوئی تو آپ کو پین تھا نہیں تھا، آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے یا آپ کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا، بچے کی حرکت آپ کو فیل ہو رہی ہے، تو پھر وہ آپ کو ایگزامن کرے گی، اس کے بعد وہ آپ کا کرائے گی الٹرا ساؤنڈ، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کی الٹرا ساؤنڈ کرائے گی، اور الٹرا ساؤنڈ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی بلیڈنگ کہیں پلیسنٹل کاز سے تو نہیں ہو رہی، جیسے کہ پلیسنٹل ایبرپشن جو ہے یہ اس قسم کی صورتحال کو کہتی ہے کہ جب آپ کا پلیسنٹا بچے کی پیدائش سے پہلے اپنی مقررہ جو اس کی نارمل جگہ ہے اس سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے وہ اس سے ہٹتا ہے تو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، تو ایک تو وہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری جو مین وجہ ہے وہ ہے پلیسنٹا پریویا، دوسری جو وجہ ہے وہ ہے پلیسنٹا پریویا، ٹھیک ہے۔ پلیسنٹا پریویا میں یہ ہوگا کہ وہ جو آپ کا پلیسنٹا ہے وہ نارملی بچہ جو ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، پلیسنٹا بعد میں ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو پلیسنٹا پریویا کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کا پلیسنٹا آگے ہوتا ہے، اور اس کو آپ کو نارمل ٹرمز میں ڈاکٹر یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ آپ کا پلیسنٹا لو لائنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پلیسنٹا پریویا میں بچہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے پلیسنٹا ہوتا ہے، اور یہ کیس ذہن میں رکھیے گا، آپ نے کئی بار مجھ سے یہ پوچھا ہے کہ میرا پلیسنٹا پریویا ہے اور میں نارمل ڈیلیوری کرنا چاہتی ہوں، نو نیور، دس از ناٹ دا موڈیلٹی آف چوائس۔ اگر آپ کا پلیسنٹا پریویا ہے، دا بیسٹ موڈ آف ڈیلیوری از سیزیرین سیکشن، اور وہ بھی الیکٹیو سیزیرین سیکشن اگر ہو تو اچھا ہے۔ ایمرجنسی میں بھی آپ شوک میں پریزنٹ کر جائیں، اور پھر آپ کو فلوئڈ اور بلڈ اور یہ سب لگانے سے آپ کی اور بھی کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں، تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ پلیسنٹا ہے تو آپ کوشش کریے گا 37 کمپلیٹڈ ویکس کے بعد آپ نے فوراً ہاسپٹل جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ الٹرا ساؤنڈ میں موسٹلی یہ پتہ نہیں چلتا کہ الٹرا ساؤنڈ ٹرانس ایبڈومنل میں پتہ تو چل جاتا ہے، لیکن اگر پتہ نہ چلے تو پھر وہ ڈاکٹر آپ کی کرائی جاتی ہے ٹرانس ویجائنل الٹرا ساؤنڈ، وہ آپ کی ٹرانس ویجائنل الٹرا ساؤنڈ کرتی ہے،
اور ان سے ان کو بہتر طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا پلیسنٹا کس حد تک نیچے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا پلیسنٹا پریویا میں بہت ساری ڈگریز ہیں، 4 ڈگریز ہیں کہ یہاں تک پلیسنٹا ہے، یہاں تک نارملی جو جس سوراخ سے آپ کی اس کو ہم انٹرنل لاس کہتے ہیں، اس سے اس کے 5 سینٹی میٹر کے مارجنز میں اگر وہ لائی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پلیسنٹا پریویا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے ٹیسٹ کرائے جائیں گے، آپ کا بلڈ ٹیسٹ اور یہ سب کچھ کرائے جائیں گے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا اگر آپ کو خون کی کمی ہے تو آپ کو خون بھی چڑھایا جائے گا۔ موسٹلی جو ایبرپشن کے پیشنٹس ہوتی ہیں تو ان سے بلیڈنگ کم ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اندر ان کی بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا موسٹلی ان کا ایچ پی جس کو ہم خون کہتے ہیں وہ خون کم ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ لوگ جو ڈاکٹرز ہیں جب وہ ایڈمٹ ہو جاتی ہیں تو ان کو خون چڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اگر پلیسنٹا پریویا ہے تو آپ کو پین نہیں ہو سکتا، مطلب ضروری نہیں آپ کو پین ہو، بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے، پلیسنٹا پریویا میں پین نہیں ہوتا۔ اور آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے، سب سے پہلے آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ اگر آپ گھر میں ہو اور آپ کسی وجہ سے ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتی، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بیڈ تک محدود کر دینا ہے، آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کسی سے ہیلپ لے لینی ہے، اگر آپ کے ہسبینڈ ہے تو آپ نے ان سے ہیلپ لے لینی ہے، بچے اور بھی ہیں تو اپنے ہسبینڈ سے کہتے ہیں وہ ان کی دیکھ بھال کر لیں گے، آپ نے جو ہے وہ بیڈ ریڈن کر دینا ہے اپنے آپ کو، اور اگر ہو سکے تو آپ تو واش روم بھی لمیٹڈ یوز کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، ویسے بھی جب آپ ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ ہوں گی تو آپ کو اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو اپنے کم کرنی ہے، اپنے بیڈ تک محدود رہنا ہے، دوسرا آپ کو کیتھیٹرائز کیا جائے گا، وہ بھی آپ کی چوائس پہ ہے۔ تو بیبی کے لیے کچھ انجیکشن لگائی جائیں گی تاکہ اگر آپ کی مدت کم ہے تو اس سے آپ کے بیبی کے لنگز جو ہے وہ میچور ہو جائیں، اس کو یا بیٹا میتھسون کہتے ہیں یا پھر ڈیکسا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان سب کا خیال رکھنا ہے، صحیح ہے۔ اور یہ جو ہے آپ کی حالت پہ دیکھی جاتی ہے۔ ہماری موسٹلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ ٹرم تک جائے، کیونکہ صرف بیبی ڈیلیور کرنا نہیں ہوتا، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ٹرم پہ مطلب پوری مدت تک پہنچ کر بیبی کو ڈیلیور کریں، کیونکہ اس میں بیبی کی سروائیول ریٹس زیادہ ہوتی ہیں۔ جو بچہ پری میچورلی ڈیلیور ہو جاتا ہے اس بچے کی تو سروائیول ریٹس کم ہوتی ہیں، دوسرا وہ امیونو کمپرومائز رہ جاتا ہے، دوسرا وہ کمزور بھی ہوتا ہے، اس کو بہت ساری انفیکشنز ایٹ اے ٹائم اٹیک کر سکتی ہیں۔ تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے ہم آپ کو پوری مدت تک لے کے جائیں، اور پلیسنٹا پریویا یا بلیڈنگ کے حوالے سے آپ کے اور بھی جو بھی کویسچنز ہوں آپ نیچے کمنٹ کر دیں، اور آئی تھنک دس از انف فار ٹوڈے، میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، اور خوش رہیں، لائف از ویری انپریڈکٹیبل، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھی رکھیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کس ٹائم ہمارے یہاں سے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا، اور اللہ حافظ۔